ژانگ ژیکو بیجنگ سے 200 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے اور فری سٹائل اسکیئنگ، سنو بورڈنگ، کراس کنٹری اسکیئنگ اور اسکی جمپنگ کے مقابلے یہاں ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں شاذ و نادر ہی برف پڑتی ہے، لہٰذا کئی ہفتوں سے برف کی مشینیں مصنوعی برف بنا رہی ہیں اور سائٹ مینیجر جیک فونیے کو ایک مشکل کام انجام دینا ہے۔ یہ علاقہ مرطوب نہیں ہے، بہت خشک ہے اور ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں۔ بیجنگ کے سرمائی اولمپکس میں پہلی بار تقریباً 100% مصنوعی برف استعمال کی جائے گی، لیکن ایک نئی رپورٹ میں انتباہ کیا گیا ہے کہ اس سے کھلاڑیوں کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بایاتھلون یا کراس کنٹری اسکیئنگ جیسے کھیلوں میں یا کسی بھی فری اسٹائل مقابلے میں جہاں ایک کھلاڑی ہوا میں بلند ہو کر قلعہ بازی کھا کر نیچے گرتا ہے تو وہاں آپ چاہتے ہیں کہ سطح تھوڑی بہت نرم ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قدرتی برف کے مقابلے میں جو تقریباً 30% جمی ہوئی ہوتی ہے یہ آئس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مصنوعی برف میں یہ اوسط تقریباً 70% ہے اور اس طرح اس کی سطح بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ امریکی سنو بورڈر ٹیلر گولڈ بیجنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اپنے پہلے اولمپکس کے دوران 2014 میں روس کے تفریحی مقام سوچی میں وہ مقابلوں کے لیے ڈھلوان میں برف کے پگھلانے کو یاد کرتے ہیں۔ وہ اس پر کچھ کیمیکل چھڑک کر اس کو صحیح شکل میں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اگر آپ دوبارہ اس ایونٹ کو دیکھیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ واقعی گرم تھا اور اسنو بورڈنگ کے لیے آئیڈیل حالات نہیں تھے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ سوچی اور بیجنگ دونوں کی آب و ہوا سرمائی اولمپکس کی میزبانی کے لیے موزوں نہیں ہے، لیکن اب تو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایسے بلند پہاڑی مقامات پر واقع وہ اسکی ریزورٹس بھی خطرے میں ہیں جو روایتی طور پر ایسے کھیلوں کی میزبانی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر امریکہ کے شمال مشرق اور مشرقی کینیڈا میں بھی ہم خاصی مقدار میں برف سے محروم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح راکیز اور یورپ میں ایلپس جیسے پہاڑوں پر بھی ہمارے پاس پہلے جتنی برف نہیں ہے۔ تو آگے چل کے یہ ایک چیلنج ہوگا کہ ہم ان مقابلوں کا انعقاد کہاں کر سکتے ہیں، اور سرمائی اولمپکس کی بات کریں تو وہاں ایک حد تک ابھی سے یہ چیلنج ہے۔ مصنوعی برف کے استعمال سے ماحول کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ پہلے کی جانے والی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مقامی جنگلی حیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ جب آپ اتنی برف تیار کر رہے ہوں گے تو توانائی کا استعمال بھی غیر معمولی ہوگا۔ اسی طرح پانی کی بہت زیادہ مقدار بھی درکار ہے۔ ان اولمپک کھیلوں میں ہمیں 4.90 کروڑ گیلن پانی کے استعمال کی توقع ہے۔ چین میں منتظمین زور دے رہے ہیں کہ ان کھیلوں میں کاربن کا اخراج نہیں ہوگا۔ توقع ہے کہ تمام مقامات پر قابل تجدید توانائی استعمال کی جائے گی۔ آئس رنکس اوزون کو نقصان پہنچانے والے ہائیڈرو فلورو کاربن کے بجائے ٹھنڈک کے لیے قدرتی CO2 ٹیکنالوجی استعمال کریں گے، اور کچھ کھلاڑی مصنوعی برف کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ انسانوں کی تیار کردہ یہ برف دراصل حیرت انگیز ہے۔ میرا خیال ہے کیونکہ یہ بہت سرد ہے اس لیے آپ کو رائڈنگ کے لیے جارحانہ انداز اختیار کرنا ہوگا۔ بہرحال صورتحال سے مطابقت تو کرنی ہی ہوگی۔ اولمپک کھیلوں کے منتظمین کو بھی خود کو ان حالات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ لفبورو یونیورسٹی کی رپورٹ میں انتباہ کیا گیا ہے کہ سن 2050 تک سرمائی اولمپکس کی اب تک میزبانی کرنے والے نصف سے بھی کم شہروں میں برف خاطر خواہ مقدار میں مل سکے گی۔ ہنری رجول کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔